وقدومه المدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کرنا اور آپ کا تشریف لانا مدینہ میں وبنائه بها اور حضرت عائشہ کی رخصتی کا بیان۔ حدثني فروة بن أبي المغراء قال حدثني علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين۔ شادی کی میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ میں 6 سال کی تھی۔ فقدمنا المدینة ہم مدینہ میں آئے، فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج ہم اترے بنی حارث بن خزرج میں، فوعكت مجھے بخار ہو گیا، فمرق شعري میرے سر کے بال جھڑ گئے، فوفات جميمة پھر جھڑنے کے بعد پھر جمیمہ یعنی بہت زیادہ بال اگے، بہت زیادہ بال ہو گئے، جھڑنے کے بعد زیادہ بال آ گئے۔ فأتتني أمي أم رومان آئی میرے پاس میری ماں ام رومان، وإني لفي أرجوحة اور میں ایک جھولے میں تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہیں، ومعي صواحب لي اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تھیں۔ فصرخت بي فأتيتها فصرخت بھی، میری ماں نے مجھے زور سے پکارا، میں اس کے پاس آئی ڈرتی ڈرتی، ما أدري ما تريد به مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ فأخذت بيدي اس نے میرا ہاتھ پکڑا حتى أوقفتني على باب الدار یہاں تک کہ مجھے کھڑا کر دیا گھر کے دروازے کے اوپر۔ وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي وَإِنِّي لَأَنْهَجُ، اور میں ہانپ رہی تھی، کانپ رہی تھی، ہاں جی، بلایا نا زور سے، میں ڈر گئی، کانپتی کانپتی ڈرتی ڈرتی، یہاں تک کہ ٹھہر گیا میرا سانس، یعنی مجھے پھر سکون ہو گیا، ثم أخذت مجھے راحت شيئا ملی، کو آرام ملا تھوڑا سا۔ ثم أخذت شيئا من ماء پھر لیا تھوڑا سا پانی، فمسحت به حضرت عائشہ کی تیاری ہو رہی ہے رخصتی کی، ہیں، فمسحت به وجهي اس کے ساتھ ملا میرا چہرہ، ثم ہائے رأسي ہائے، پھر میرا سر، یعنی ماں نے بیٹی دا سر دھویا، منہ دھویا، تیار کیتا بیٹی نو، ثم أدخلتني الدار پھر مجھ کو داخل کیا گھر میں، فإذا نسوة من الأنصار في البيت گھر کے اندر انصار کی کچھ عورتیں موجود تھیں، فقلنا على الخير والبركة انہوں نے کہا علی الخیر والبرکت، یعنی مجھے تسلی دی، یہ مطلب ہے خیر پر اور برکت پر، یعنی عائشہ تجھے خیر ملنے والی ہے، تجھے برکت ملنے والی ہے، وعلى خير طائر اور بہترین نصیبہ، اور بہترین، عائشہ تیرا نصیبہ بڑا بلند اولان ہے۔ فأسلمتني إليهن فاسلمت لنی الیہن، میری ماں نے مجھے سپرد کر دیا ان عورتوں کی طرف، فأصلحن من شأني تو انہوں نے درست کیا میرا معاملہ، انہوں نے مجھے خوب تیار کیا۔ فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم یرونی، نہ مجھے ڈرایا کسی چیز نے، ہاں جی، مگر یہ کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهن ضحیٰ کے وقت، فأسلمني یعنی ضحیٰ کے وقت حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، لمنني إليه فاسلمنی الیہ، ان عورتوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا، وأنا يومئذ بنت 9 سنين اور میں اس دن 9 سال کی تھی۔ یہ کیا ہو گیا، 9 سال کی بچی، اس کی شادی ہو رہی ہے ایک ایسے آدمی کے ساتھ، ہاں جی، جن کی عمر 50 سال سے بھی اوپر، تقریباً بابا جی کنی، تقریباً 54 سال، نہیں 56 تو ہے ہی نہیں نا، کوئی کون کہندے نے، 54 سال، ہاں جی، 51 سال کی عمر سے شادی نکاح ہو رہا، ہاں 54 سال دے بندے نال شادی ہو رہی ہے 9 سال دی بچی دی، ہاں جی، یہ ظلم نہیں جی، ہاں جی، رافضی اعتراض کرے گا، آپ کیا جواب دیں گے؟ جلدی بتا دیں مجھے، ہم نے بہت زیادہ پڑھنا ہے کوئی جواب آپ کے پاس اس کا؟ اگر لڑکی جوان ہو جائے تو؟ ایک بندے نے میرے ساتھ، میں اس وقت پڑھتا تھا، 1.5 گھنٹہ اس موضوع پر بحث کی، بیچارہ فوت ہو گیا ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، ہاں جی،
جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں میں دلیل دے دے کے نا ہاں جی تے او دے نات کے بند کر دیتے سن اللہ دی مہربانی میں انہوں پجایا سی وہ سارے مدرسے اساتذہ دے سامنے اس گل تے مناظرہ ہویا سی. لو جی مختصر بات یہ ہے کہ 9 سال دی بچی ساڑھے ہاں جوان ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہو بھی جاتی ہیں کچھ بچیاں, ٹھیک ہے نا. ہاں کچھ بچیاں 9 سال کی جوان ہو بھی جاتی ہیں, لیکن عرب کے اندر 9 سال کی بچیاں یقیناً بالغ ہو جاتی ہے, یقیناً جوان ہو جاتی ہے. ایک آپ نے پڑھا تھا پیچھے کتاب البیوع میں, حضرت حسن کی بات آپ کو یاد ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ایک بات آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہمارے گوانڈیوں کے اندر, ہمارے پڑوسیوں کے اندر ایک لڑکی تھی جس کی عمر 21 سال تھی اور وہ نانی بن چکی تھی. ٹھیک ہے, نانی ایسے تو نہیں بنتی, اگر 21 سال کی نانی بن سکتی ہے 9 سال کی بچی جوان نہیں ہو سکتی؟ اس لیے وہ لڑکیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں. غذا کا فرق ہے, ٹھیک ہے, ماحول کا فرق ہے. ہاں جی, باقی اور بہت زیادہ دلائل ہیں, اگر کوئی پوچھنا چاہے تو میں حاضر ہوں. حدثنا معلّى قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے دکھائی گئی خواب میں 2 دفعہ. سبحان اللہ, خواب میں 2 دفعہ. أرى إنك في سرقة من حرير. ہاں میں نے دیکھا کہ ریشم کے, تو ایک ریشم کے رومال میں, سارا کا میرا کپڑا رومال. ويقول هذه امرأتك. اور وہ کہہ رہا تھا, یعنی جو لے کے آیا تھا جبریل تھے, یہ آپ کی بیوی ہے. فأكشف عنها. میں نے ہٹایا, فإذا هي أنت. یعنی کپڑا ہٹایا تو وہ تو ہی نظر آئی, وہ تو ہی تھی. فأقول إن يكن هذا من عند الله يمزه. میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے, یمزہ, وہ کر کے دکھا دے گا, وہ کر دے گا. اگر عائشہ میری بیوی بننے والی ہے تو اللہ بنا دے گا. یعنی عائشہ کی کیا شان ہے, اللہ نے پہلے ہی نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھا دی. 2 دفعہ. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. مخرج کا معنی یا ہجرت کیا جائے گا, فوت کی گئی خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے 3 سال. ب3 سنين. 3 سال. فلبث سنتين أو قريبا. فلبث سنتين, آپ ٹھہرے رہے 2 سال یا اس سے قریب 2 سال آپ نے شادی نہیں کی. لوگ اعتراض کرتے یہ کیا نبی ہے, شادیاں, ہاں جی, آئے دن شادیاں کر رہا ہے. ہاں جی, اتنی ہرس تھی تمہارے نبی کو عورتوں کی, کیوں جی؟ ہاں جی, یہاں تو 2 سال شادی نہیں کی. اگر حریص ہوتا تو رہ سکتے تھے, شادی نہیں کی. پھر دیکھیں جب جوان تھے تو آپ نے کس کے ساتھ شادی کی؟ جو 40 سال کی بوڑھی عورت ہے. آپ کی عمر 25 سال تھی. اس وقت آپ کو عورتیں چاہیے نا, لیکن اس وقت آپ ایک بڑھیا کے ساتھ شادی کر رہے ہیں جس کی عمر 40 سال ہے. جب بوڑھے ہو گئے پھر شادیاں کی. کیوں کی؟ ہاں جی, کیوں شادیاں کی؟ اپنی نفسانی شہوت خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں, اللہ کا حکم تھا, اللہ کا حکم تھا. ہاں جی, اللہ کے حکم کے ساتھ آپ نے شادیاں کی, زیادہ سے زیادہ شادیاں کی. اور وہ بھی اس لیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. ہاں جی, جوائی دی لائی شرم تو ہوندی ہے نا. ہاں جی, مختلف قبیلے شادیاں کرنے دی وجہ ہی ایسی. ونکح عائشہ وہی بنت 6. اچھا, 2 سال کے بعد آپ نے نکاح کیا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ 9 سال کی تھی. 6 سال کی.